नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की इस नशिस्त के अंदर हम बात करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 26 पे। इस आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है, बेशक अल्लाह इस बात से हया नहीं करता कि कोई भी मिसाल बयान फरमाए, खवा वो मिसाल मच्छर की हो या उससे बढ़कर हो। तो जो लोग ईमान लाए वो खूब जानते हैं कि ये मिसाल उनके रब की तरफ से हक की निशानदही है, और जिन्होंने कुफर इख्तियार किया वो इसे सुनकर कहते हैं कि ये मिसाल, कि ऐसी मिसाल से अल्लाह को क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात के ज़रिए बहुत से लोगों को गुमराह ठहराता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है, और इससे सिर्फ उन्हीं को गुमराही में डालता है जो पहले ही नाफरमान है। नाज़रीन, ये आयत नंबर 26 का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। तो इस आयत को समझने की कोशिश करते हैं। अगर गौर करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत मुबारका में मच्छर की मिसाल दी और साथ ही साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान वाले लोगों का तज़किरा किया। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक नुक्ता समझते जाइएगा कि अगर आप ईमान वाले नहीं हैं तो आपकी कद्र कीमत, आपकी वैल्यू अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में मच्छर के बराबर भी नहीं है। अगर आप गौर करें तो जो मच्छर है वो उसका बहुत लाइट वेट होता है, हल्का सा उसका वज़न है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदे, अगर तेरे अंदर ईमान मौजूद नहीं है तो तेरी वैल्यू, तेरी कद्र कीमत मेरी बारगाह में बिल्कुल भी नहीं है, मच्छर के बराबर भी नहीं है। अब ईमान वाले क्या हैं, जैसा कि मैंने आखिरी नशिस्त के अंदर भी बयान किया, ईमान वाले लोग वो हैं जो ख़ुद को इस यकीन पर खड़ा कर लें कि उनका रब उनको देख भी रहा है, उनका रब उनको सुन भी रहा है और उनका रब हर लम्हा उनके साथ जो है वो मौजूद है। अगर आपके अंदर ये एहसास मौजूद है तो इसका मतलब आप ईमान वाले हैं। तो नाज़रीन, इसी चीज़ को जो है मैं आगे लेके चलता हूँ। एक हदीस मुबारका आपके सामने पेश करता हूँ। हदीस मुबारका है, सही बुखारी की हदीस है, 4729 इस हदीस का नंबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा क़यामत के दिन एक बहुत भारी भरकम मोटा ताज़ा शख्स आएगा, लेकिन वो अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी कोई कदर नहीं रखेगा। और फरमाया, क़यामत के दिन हम इनका कोई वज़न ना करेंगे। तो इस हदीस मुबारका से एक बात बड़ी वाज़िया हो जाती है कि आप जितने मर्ज़ी जो हैं वो सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों, लेकिन अगर आपके अंदर ईमान की कमी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ आपकी कोई कद्र कीमत नहीं है। अच्छा, इस ईमान को एक और अंदाज से भी समझने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त सूरह बकरा आयत नंबर 26 का तज़किरा कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको पिछली तमाम बातों का एक रिव्यू पेश करूं तो आप अगर गौर करें तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अंदर क्या था, आपका रब आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरी पनाह में आ रहे हो और शैतान मरदूद के शर से मैं तुम्हें बचा लूँगा। अगर आप इस यकीन पर हैं, आप ईमान वाले हैं। रब तस्मिया के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर आपको क्या बात समझा रहा है? रब आपको समझा रहा है, ऐ मेरे बंदे, मेरे नाम से शुरू कर, मैं बड़ा ही मेहरबान हूँ, बड़ा ही रहम करने वाला हूँ। अगर आप इस यकीन पर खड़े हैं, आप ईमान वाले हैं। सूरह फातिहा पूरी की पूरी क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके अंदर वो यकीन पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तू ईमान वाला बन जा। तो
اگر آپ ایمان والے نہیں بنتے، مطلب رب آپ کو جو ان تمام چیزوں کے اندر جو میسیجز دے رہا ہے، جو پیغامات دے رہا ہے، آپ ان پیغامات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ان پیغامات کو نہیں سمجھتے، تو ناظرین یہ جو ایمان کا جذبہ ہے، یہ جو ایمان کی طاقت ہے، یہ آپ کے اندر ڈیولپ نہیں ہوگی، آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی، اور جب تک یہ ایمان کی کیفیت آپ کے اوپر طاری نہیں ہوگی، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس نقطے کو ذرا اچھے سے سمجھیے گا، اور جب آپ اس نقطے کو سمجھیں گے، اس کی سمجھ آئے گی، تو پھر آپ کو میری باتوں کی اور زیادہ گہرائی سے سمجھ آئے گی۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، تو وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے اس مثال کی جو ہے مچھر والی جو مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس سے کیا سروکار۔ تو یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ لوگ در حقیقت ہیں کون؟ وہ لوگ در حقیقت وہ ہیں جو اللہ رب العزت کو مہربان نہیں مانتے، رحیم نہیں مانتے، اللہ رب العزت کے احکامات کی کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی کرتے ہیں۔ تو در حقیقت ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس مثال سے کیا سروکار، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان کا جذبہ جو ہے وہ بالکل ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھہر کر قرآن کی آیتوں کو پڑھیں گے، اس پر جو ہے وہ غور و فکر کریں گے، پھر ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ ادروائز ہمارے لیے ہم اس آیت کو پڑھ کے گزر جائیں تو یہ آپ پڑھیں گے، آپ کا رب بدلے میں آپ کو جو ہے وہ ثواب عطا کر دے گا، تو اس کے علاوہ آپ کو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو میں نے اپنی پچھلی نشستوں میں بھی یہی پیغام دیا کہ قرآن کو غور و فکر کے نظریے سے پڑھیں، ہدایت کے نظریے سے پڑھیں، نہ کہ قرآن کو آپ ثواب کی نیت سے پڑھیں۔ تو ناظرین، یہاں پر میں قرآن کی ایک اور آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ قاف آیت نمبر 16 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے اندر ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں خود تمہارے اپنے وجود کے اندر جو ہے وہ موجود ہوں، تمہارے اندر میری بے شمار نشانیاں موجود ہیں، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو ناظرین، ان آیات مبارکہ سے ہمیں ایک چیز بڑی واضح سمجھ آتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ گمراہ ٹھہرا دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آیت مبارکہ پیش کی سورہ قاف آیت نمبر 16، اللہ رب العزت ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو نارملی آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری شاہ رگ کے قریب ہے، بس دیٹس آل، آپ نے اس کو پڑھا اور اگنور کر دیا۔ اگر آپ اس کا ڈیپلی مطالعہ کریں، شاہ رگ کا تعلق کس سے ہے؟ شاہ رگ کا تعلق آپ کی سانس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی سانس جو ہے ہر لمحہ آپ اس کو کیا کریں گے؟ ہر لمحہ آپ اس کو یاد رکھیں گے، اس کی جو ہے وہ اپنی سانس کو بھی اس کی جو ہے وہ ذکر میں آپ کیا کر دیں گے؟ انوالو کر دیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوں گے، آپ فلاح والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ہر آیت کو سوچنے کا نظریہ ہے، تو آپ اس آیت کو کس اینگل سے لے رہے ہیں، کس زاویے سے لے رہے ہیں۔ اور اسی آیت کے آخر میں اللہ رب العزت ایک بات فرماتا ہے کہ اللہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہے، جنہوں نے پہلے ہی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا۔ اس کی ایک میں اگزامپل دیتا ہوں۔ معراج کا واقعہ، کسی نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ اس طرح ایک شخص جو ہے وہ راتوں رات گیا معراج کر کے آیا ہو، تو کیا اس بات پر یقین کریں گے؟ تو کہتے ہیں میں اس بات پر یقین نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی اس شخص نے کہا کہ اگر آپ کے آقا کریم جو ہے وہ یہ بات کہتے ہوں، تو انہوں نے فوراً بغیر عقل کو بیچ میں لائے اس بات پر ایمان لائے، کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ فلاح والا کون ہے؟ جو ایمان والا ہے، جس کے اندر ایمان موجود ہے، عقل کو بیچ میں نہ لائیں۔
اور قرآن کی آیات پر غور و فکر کریں، ٹھہر ٹھہر کے اس کو پڑھیں۔ جب آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ کے لیے اس کے اندر کیا چھپے ہیں؟ خزانے چھپے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں گمراہ لوگوں میں شامل نہ کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح والے لوگوں میں شامل رکھے۔